آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری حدیث ہے، ان اول الناس بی، اول الناس بی، انا کے ساتھ بھی، انا کے بغیر بھی ہے، مختلف طرق ہیں حدیث کے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او صلاۃ السلام، صلوات والسلام، روز محشر یہ 484 نمبر اس کا حدیث کا ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، اور یہ حسن حدیث ہے۔ اس کا پہلا ٹکڑا بعض جگہ جہاں آیا وہاں کمزوری، مگر یہ بات صحیح ہے، پکی بات ہے، حسن ہے، قابل قبول ہے، قابل حجت ہے، بہت کتابوں میں اس کی تائید ہو چکی ہے الحمدللہ، بہت سارے راویوں سے بھی تائید ہوگی۔ آپ کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو آپ صلاۃ و سلام پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ میری آپ کو نصیحت ہے بہنوں بھائیو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کیسے پڑھا جائے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ بھی بات آپ کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھ لینا، کیونکہ اگر یہ ہم نہ سمجھ سکے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم درود شریف کے اندر بس ملٹیپلیکیشن میں ہی لگے رہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا جو انداز ہے نا، وہ بس آپ یاد رکھیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کم از کم 10 بار صبح، 10 بار شام میں پڑھیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے، رہ بھی جائے تو بعد میں پڑھ لیں، اور مختصر سا ہے، حصن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم میں لکھا ہوا ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، بس اتنا سا ہے، نہیں آتا تو اتنا ہی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا کہہ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح کہہ دیجئے۔ درود ابراہیمی تو آپ کو سکھایا گیا ہے، نماز کے لیے باقاعدہ اس کی تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، میں نے خطاب کے شروع میں بھی وہ پڑھا، یہ سب کر لیجئے آپ، مگر 10 بار صبح، 10 بار شام ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور رسول اللہ کا قرب اگر چاہیے تو اپنے ہر دعا، ہر وظیفے کو درود شریف پہ ختم کریں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام یہ جو دعاؤں کے اختتام میں پڑھتے ہیں نا، وہ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ درود شریف ہی ہے، یہ بھی اس طرح پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، ہر دعا کو درود شریف پہ ختم کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، مجھے اس کا متن پورا عربی میں نہیں بتاتا، آپ کو مختصر سا ترجمہ کروں گا، اس میں خاص ایک لفظ ہے، وہ آپ اردو دان سب سمجھ جائیں گے، اردو بولنے والے، اردو عربی کی بہن ہے، جس نے اپنی دعا کا اختتام مجھ پر درود شریف سے نہ کیا تو اس کی دعا زمین اور آسمانوں کے بیچ میں معلق رہ جائے گی، معلق بین السماء والارض، سوچ لیجئے کتنی خطرناک بات ہے، یعنی دعا معلق کہتے ہیں اٹکی رہے گی، اوپر نہیں جائے گی، زمین و آسمان کے بیچ میں رہے گی۔ تو درود شریف پہ ختم کریں، فائدہ ہی فائدہ ہے، دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہوگا کہ یہ میرا بندہ میرے نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، صلاۃ و سلام ہے، علیہ صلاح آپ نے فرمایا، ہم نے علیہ درود کر دیا فارسی اردو کی طرح، مطلب نہ سمجھ سکے۔ درود شریف کا مطلب، صلاۃ و سلام کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، ان سے نہیں، ان کے لیے دعا، ان پر سلامتیاں بھیجنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں برکتیں مانگنا۔ اب چونکہ وہ آلریڈی ہیں تو یہ تعریفیں ہی ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں امام سرسری نے فرمایا کہ تم یہ نہیں دیکھتے لا يصح الاذان فی الفرض الا باسمه العذب فی الضم المرضى، یہ امام سرسری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ابن کثیر تفسیر میں لے کے ہیں علم نشرح لک صدرک کی، الم تر ان لا يصح اذاننا ولا فرضنا الا لم نکررہ فیہما، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہماری نہ اذان اور فرائض قبول ہی نہیں ہے جب تک اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مختصر سا میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری اذان ہی نہیں درست نہیں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہیں، اور آپ سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ آپ کو خوشخبریاں دی گئیں کہ نماز جب اذان مکمل ہوتی ہے اس کے بعد درود شریف مجھ پر پڑھو اور یہ دعا مانگو، وہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ اور شہادتین پڑھ لو تو تم جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ نہ صرف صحیح غلط کی بات ہے بلکہ ہمارے فائدوں کی بات ہے، اور رسول اللہ کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر کم سے کم 10 بار صبح شام پڑھ لے، اور جو زیادہ پڑھے گا وہ تو آپ کے قرب نصیب ہو جائے گا، اس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور آپ کو دنیاوی فائدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتا دیا۔ ٹوٹل 5 فائدے ہیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے، 5، 4 ہیں 10 10 10 10 ہی 10 چیزیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہ عشرا وکتب لہ بہ 10 حسنات، جو بندہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اس پر اللہ تعالی 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 بار اللہ اس پہ صلات بھیجے گا، یعنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی، رحمت کی کے معنوں میں ہے وہ، اور جگہ بھی آیا نا اس کا ذکر۔ میں آپ کو خلاصہ بتانے لگا ہوں، 5 انعام ہیں آپ کے اوپر ایک درود شریف پڑھنے کے، ایک سنسیئرلی ایک درود شریف پڑھنے کے 5 انعام۔ پہلا، اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول، نمبر 10 1۔ اب نمبر 10 2، دوسری خوشخبری، آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے 10 نیکیاں بھی آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے، یعنی حکم ہو جائے گا کہ اس کو 10 نیکیاں بھی دے دو ایک درود شریف پڑھنے کی، 10 نیکیاں، ساتھ ہی 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیثوں میں میں سارا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، 10 خطیات الفاظ ہیں حدیث کے اندر، سنن نسائی میں، مسند امام حنبل کی بھی اس میں ہے، تخریج المسند کے اندر ہے، اس کے اندر ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، اور 10 درجے بھی بلند ہو جائیں گے، یعنی اس بندے کی رینکنگ بھی اوپر 10 کر دو، 10 رینک ملیں گے، تو 10 رینک کریں گے تو ملینتھ رینک میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے نا، جو آپ نے خوشخبری دی میرے سب سے قریب وہی ہوں گے جو مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھیں گے، صلاۃ و سلام بھیجیں گے۔ 4 10 ہو گئے، 5ویں کیا ہے؟ 5ویں ہے آپ نے جو 10 بار کی خوشخبری دی کہ صبح شام ہی کم از کم پڑھ لو تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا، اس کے لیے بلکہ واجب ہو جائے گی شفاعت۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، قبول ہونے کی دیر ہے، بس اللہ قبول کر لے ہمارا صلاۃ و سلام۔ تو 5 انعامات ہیں، 10 رحمتیں، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں، 10 گناہ ڈیلیٹ، اور 10 درجے اپ گریڈ، 10 سمجھیں بیج اور لگ جائیں گے آپ کو، آپ جیسے اگر کرنل تھے تو میجر جنرل کچھ جنرل بن جائیں گے، جنرل۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، کتنا بڑا انعام ہے بہنوں بھائی۔